بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس ریڈ دی پوئم ان دی اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز. اس پوئم کو لکھا ہے جان ہاوئی اسٹال وردی نے، جو کہ ایک برٹش پوئٹ اور لٹریری کرٹک تھے. لٹریری کرٹک سے مراد ہے ایسے اسکالر جو کہ لٹریچر کی مختلف کتابوں کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کی خوبیاں اور خامیاں بتاتے ہیں. جان اسٹال وردی آکسفورڈ یونیورسٹی میں 8 سال تک انگلش کے پروفیسر رہے. انہوں نے تقریباً 3 سال کا عرصہ پاکستان میں بھی گزارا، 1959 سے 1962 کے درمیان. جان ہاوئی اسٹال وردی 4 سال کے تھے جب 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی. تو انہوں نے اپنے بچپن میں جنگ کی تباہ کاریوں کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور لوگوں کی زندگیوں میں آنے والی بدحالی کو آبزرو کیا. اسی وجہ سے ان کی پوئٹری کا ایک میجر تھیم وار ہے. ان کی زیادہ تر نظمیں جنگ کے موضوع پر ہی لکھی گئی ہیں. ان کی نظمیں بہت کلیئرلی آٹوبایوگرافیکل ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی حقیقی زندگی کے واقعات اور حالات سے انسپریشن لے کے پوئمز کو لکھتے ہیں اور اس میں ان کی حقیقی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے. پوئم کے ٹائٹل سے ہی ہمیں پوئم کی سیٹنگ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. سیٹنگ سے مراد ہے وقت اور جگہ. پوئم کا ٹائٹل ہے ان دی اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز، یعنی کہ جو پوئم ہے یہ ایک ایسی اسٹریٹ یعنی گلی کے بارے میں لکھی گئی ہے جہاں پر پھلوں کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں. اندھیرا ہے، شام کا وقت ہے اور لالٹینیں جل رہی ہیں. یہ ایک سمبولک پوئم ہے. دنیا جو ہے وہ جنگ کے خطرے کا سامنا کر رہی ہے، بہت بدحالی ہے، غربت ہے، تباہ کاریاں ہیں، لیکن ان سارے برے حالات کے باوجود انسان کی خوشی سے محبت ختم نہیں ہو سکی. یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل آ جائیں، انسان ہمیشہ جینا چاہتا ہے اور خوش رہنا چاہتا ہے. جیسے کہ ارد گرد کے برے ماحول، مسائل اور غربت کے باوجود اس نظم میں چھوٹے بچوں کو دکھایا گیا ہے جو کہ پھل خریدنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے پاس موجود تھوڑے سے پیسوں سے وہ پھل خریدتے ہیں اور اس سے دل بھر کے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہت خوش ہیں، اور وہ اپنے ارد گرد کے دکھی ماحول کی پرواہ نہیں کرتے. لیٹس ریڈ دی ٹیکسٹ. وکس بیلنس فلیم. دھاگا شعلے کو متوازن کرتا ہے. وکس ایک ایسے تھریڈ کو یعنی دھاگے کو بولتے ہیں جس کا ایک سرا لالٹین میں نیچے آئل کنٹینر میں ڈوبا ہوتا ہے مٹی کے تیل میں، اور دوسرا سرا جو ہوتا ہے وہ لالٹین کے شیشے والے حصے میں ہوتا ہے جہاں پر ہمیں فلیم یعنی شعلہ نظر آ رہا ہوتا ہے آگ کا. یہ دھاگا جو ہے آئل کو ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ اوپر والے حصے میں آگ جلائی جا سکے اور روشنی ہو سکے. تو شروع میں جب ہم ماچس سے آگ جلاتے ہیں تو شعلہ جو ہے وہ ٹمٹماتا ہے، یعنی کبھی جلتا اور بجھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ شعلہ متوازن ہو جاتا ہے، آگ بیلنس ہو جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے. تو پوئٹ جو ہے وہ سین کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ اندھیرا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے لالٹینیں جلائی جا رہی ہیں، اور شروع میں جیسے لالٹین کا شعلہ جو ہے وہ ٹمٹماتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ شعلہ متوازن ہو گیا ہے اور اب جو ہے اس تاریک جگہ پر روشنی ہو چکی ہے. A dark dew falls. تاریک شبنم گرتی ہے. اچھا، شبنم تاریک نہیں ہوتی. شبنم کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، اور جب ان پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ چمک اٹھتے ہیں. لیکن یہاں پہ شاعر نے اس گلی کے ماحول کی وجہ سے شبنم کو بھی تاریک کہا ہے. ان دا اسٹریٹ آف دا فروٹ اسٹالز. اچھا، لالٹنیں جل رہی ہیں، شعلہ متوازن ہو چکا ہے اور شبنم کے تاریک قطرے گرتے ہیں. کہاں گرتے ہیں؟ پھلوں کے اسٹالوں والی گلی میں. تو یہ گلی کا ذکر ہے. اچھا، یہ سمبولک پوئم ہے، میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. تو یہ جو اسٹریٹ دکھائی گئی ہے یہ دنیا کے لیے سمبل ہے، اور جو فروٹس ہیں یعنی اسٹالز پہ مختلف پھل رکھے ہوئے ہیں یہ ہیومن ڈیزائرز کے لیے سمبل ہیں، یعنی انسانی خواہشات کے لیے. نیکسٹ لائن میں پوئٹ جو ہیں وہ پھلوں کے ناموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اسٹالز پر کون کون سے پھل ہیں. میلن، گاوا، مینڈرن یعنی خربوزہ ہے، امرود ہے اور کینو ہے. پیرامڈ پائلڈ لائک کینن بالز. اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پھل ہیں ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مخروطی شکل میں پیرامڈز کی طرح. پیرامڈ اہرام مصر کو کہتے ہیں جو کہ تکونی شکل کی بلڈنگز ہیں، فرعونوں کے مقبرے. تو بالکل اسی طرح تکونی شکل میں ان پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں.
گلو ریڈ ہاٹ گولڈ ہاٹ فرام ودن. اور اندر سے یہ پھل کیسے ہوں گے؟ گہرے سرخ رنگ کے، چمکدار سنہری رنگ کے. تو یہ جو پوئم ہے یہ ڈیول میننگ دیتی ہے. بظاہر تو ایک ایسی گلی کا ذکر ہے جس میں پھلوں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں، لالٹینیں جل رہی ہیں، شبنم کے قطرے تک اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے، اور ان اسٹالوں پر امرود، خربوزہ اور کینو کے پھل رکھے ہوئے ہیں. ان پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ پھل جو ہیں وہ شاعر کو توپ کے گولے دکھائی دے رہے ہیں، اور شاعر یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ پھل جو ہیں ان کے رنگ اندر سے بہت خوبصورت ہوں گے، گہرا سرخ ہوگا اور چمکدار سنہری ہوگا. اور جو دوسرا میننگ ہے اس پوئم کا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو گلی ہے یہ دنیا ہے، اور دنیا جنگ کی وجہ سے بہت ہی برے حالات میں ہے، لوگ پریشان ہیں، غربت ہے، بدحالی ہے، مصائب ہیں. لیکن اس کے باوجود اس دنیا میں انسان کی خواہشات جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں، اور انسان ان خواہشات کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے. اور اگر انسان اپنی خواہشات کو حاصل کر لے، یعنی پھلوں کو حاصل کر لے، تو حاصل کرنے کے بعد جو ہے اسے بہت خوشی ملے گی. جیسے پھل خرید لیں گے تو جب پھلوں کو کھولیں گے تو اندر سے وہ شوخ رنگ کے ہیں، باہر تاریکی ہے، تاریک گلی ہے، شبنم تاریک ہے، لیکن پھلوں کے رنگ اندر سے بہت خوبصورت ہیں. یعنی کہ انسان کی خواہشات خوبصورت ہیں، اور خواہشات کے پورا ہونے کے بعد انسان بہت خوشی محسوس کرتا ہے. یہ جو ڈارک ڈیو یعنی تاریک شبنم ہے، کینن بالز یعنی توپ کے گولے، اور گلی کا اندھیرا، یہ سب سمبلز ہیں جنگ کی، اور جنگ کے خطرات کی، اور جنگ سے ہونے والی تباہ کاریوں کی. اور وکس اور فلیم یعنی آگ کا شعلہ جو ہے یہ اچھے مستقبل کی، خواہش کی اور امید کی علامت ہے، اور پھل جو ہیں وہ انسانی خواہشات کی علامت ہیں. دوسرے سٹینزا میں پوئٹ مزید سین کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں. ڈارک چلڈرن ود اے کوائن ٹو اسپینڈ، گہری سانولی رنگت والے بچے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک ہی سکہ ہے. اب ڈارک چلڈرن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی رنگت سانولی ہے، اور سنگل کوائن جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غریب بچے ہیں. پیچھے سٹینزا میں بھی جو ڈارک کا ورڈ یوز ہوا تھا وہ ایکچولی مزری کی اور پاورٹی کی یعنی غربت اور بدحالی کی علامت تھا. تو یہاں پہ بھی ڈارک ورڈ یوز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شاعر جو ہے وہ بچوں کی غربت کے بارے میں اور ان کی بدحالی کے بارے میں ہمیں بتا سکے. انٹر دی لینٹرنز آربٹ، آربٹ لالٹین کی روشنی سے اس کے ارد گرد بننے والے دائرے کو بولتے ہیں. تو یہ جو سانولے رنگ کے بچے ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک ہی سکہ ہے، یہ اندھیری گلی میں آئے ہیں، اور جب یہ دکانوں کے قریب جاتے ہیں تو دکانوں پر جو لالٹینیں لٹکی ہوئی ہیں ان کی روشنی کے دائرہ میں یہ داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا دیکھتے ہیں؟ فائن میلن، گاوا، مینڈرن کہ ان فروٹ سٹالز پر خربوزہ، امرود اور کینو جیسے پھل رکھے ہوئے ہیں. اچھا، پچھلے سٹینزا میں بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ جو فروٹس ہیں یہ ہیومن ڈیزائرز کی سمبل ہیں، انسانی خواہشات کی علامت ہیں. تو بچے جو ہیں وہ انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پر، جو کہ اندھیری دنیا میں موجود ہیں، جنگ کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اسی دنیا میں امید بھی موجود ہے. تو لالٹین جو ہے یہ امید کی، یہ ہوپ کی علامت ہے. تو انسان جب پر امید ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کے دلوں میں خواہشات جنم لیتی ہیں. جیسے بچے جو ہیں وہ لالٹین کی روشنی میں جب داخل ہوئے تو انہیں فروٹس دکھائی دینے لگے. دی مون کمپیکٹڈ ٹو اے رنڈ، چاند ایک چھلکے میں لپٹا ہوا. یہ ایک میٹافر ہے. میٹافر دو بظاہر مختلف چیزوں کے کمپیریزن کو کہتے ہیں. تو چاند کے اوپر تو کوئی چھلکا نہیں ہوتا، فروٹس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. رنڈ فروٹس کے چھلکے کو بولتے ہیں. تو انہیں پھل جو ہے وہ چاند کی طرح دکھائی دے رہے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ غریب کے بچے کو چاند میں روٹی نظر آتی ہے، تو سیم ان دا وے ان بچوں کو پھل کھانے کی اتنی شدید خواہش ہے کہ انہیں جو پھل ہیں وہ چاند کی طرح دکھائی دے رہے ہیں. دی سن ان اے پٹڈ اسکن، سورج جو ہے وہ کھردرے جلد میں لپٹا ہوا. پٹڈ بولتے ہیں پورز والی، جن پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوتے ہیں، ناہموار سطح. اب سورج جو ہے اس کے ارد گرد کوئی پٹڈ سکن نہیں ہے. جیسے کینو کا چھلکا ہوتا ہے، ان کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ اصل میں سورج ہے جو کہ
اس چھلکے کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ تو خواہشات جو ہیں انسان کی، وہ انسان کے اندر جینے کی اور خوش رہنے کی امید جگاتی ہیں، اور اس سٹینزا کے بھی ڈیول میننگ بنتے ہیں۔ پہلا وہی کہ ڈارک اسٹریٹ کا ایک سین ڈسکرائب کیا ہوا ہے جس میں کالے رنگ کے بچے ایک سکہ لے کر آتے ہیں اور سٹالز پر جاتے ہیں اور وہاں پہ پھلوں کو دیکھتے ہیں، اور پھل جو ہیں انہیں چاند اور سورج کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اس کے جو ڈیپر انڈر لائنگ میننگ ہے اس کے مطابق وہی کہ جو انسان ہے وہ جنگ کی وجہ سے مصائب کا شکار ہے، وہ پریشان ہے، لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے ان میں امید پیدا ہوتی ہے، اور خواہشات جو ہیں ان کی پہنچ سے اتنی ہی باہر ہیں جتنی چاند یا سورج۔ تھرڈ سٹینزا میں پوئٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس فروٹ کو خریدتے ہیں اور وہ پھر اس کو کیسے بے صبری کے ساتھ کھاتے ہیں۔ مطلب وہ اس کو خرید کے اپنے گھر نہیں لے جاتے کہ اسے سلائسنگ کر کے پلیٹ میں رکھ کے کھائیں، بلکہ وہ اس کو خرید کر اتنے زیادہ خوش اور پرجوش ہیں کہ وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے اس فروٹ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی توڑتے ہیں اور اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دے ٹیک اٹ، وہ اسے لیتے ہیں، بریک اٹ اوپن، اور توڑ کے اسے کھولتے ہیں۔ لیٹ اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ، اور اس پھل میں سے پھر جوس کا ایک فوارہ سا نکلتا ہے۔ وہ جوس کا فوارہ جو ہے اس کا رنگ کبھی سنہری ہوتا ہے تو کبھی روپہلا، یعنی چاندی جیسا۔ اور یہ جوس کیا کرتا ہے؟ ویٹ ماؤتھ، فنگر، چیک، نوز، چن، ان بچوں کے چہرے کو اور چہرے کے فیچرز کو بھگو دیتا ہے۔ ان کا منہ، انگلیاں، گال، ناک اور تھوڑی سب جو ہے اس جوس کی وجہ سے بھیگ جاتے ہیں۔ ریڈینٹ ایز لینٹرنس، اب بچوں کی خواہش پوری ہو گئی ہے تو ان کے چہرے جو ہیں وہ لالٹین کی طرح جگمگا اٹھتے ہیں۔ ریڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے روشن۔ دے فارگیٹ، اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، دی ڈارک اسٹریٹ آئی ایم اسٹینڈنگ ان، اس تاریک گلی کو جس میں میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ سٹینزا جو ہے اس کے بھی دو میننگ نکلتے ہیں۔ ایک اپیرنٹ میننگ ہے کہ بچے جو ہیں وہ فروٹ خرید رہے ہیں اور اس کو توڑ کے بے صبری کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس پھل کے جوس سے ان کا چہرہ بھیگ جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ تاریک گلی جس میں شاعر کھڑا ہوا ہے اسے بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اس کا انڈرلائنگ میسیج ہے ڈیپر لیول پہ، وہ یہ ہے کہ انسان کی جب خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ انسان فطرتاً بے صبرا واقع ہوا ہے، تو خواہش کے پوری ہوتے ہی وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھول جاتا ہے، دوسروں کے مصائب کو بھول جاتا ہے، اور ڈارک اسٹریٹ جو دنیا ہے جہاں پر وار کا تھریٹ ہے، جنگ کا خطرہ ہے، جنگ کی وجہ سے تباہ کاری ہے، اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ مطلب اس کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔